فرینڈز السلام علیکم. آپ نے میرے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. میں دکان پہ بیٹھا ہوں, یہاں پر کچھ شور بھی ہوگا اور کچھ اسپیکر بھی نہیں ہے, کچھ کیمرے میں بھی کمی بیشی ہے. تو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیک آدمی کی دشمنی سے بھی بچا اور جادو سے بھی بچا. کیونکہ جس وقت جادو انسان پر حملہ کرتا ہے تو وہ مختلف نوعیت کے جادو اور مختلف نوعیت کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس جادو کے حملہ کرنے کے, اور لوگوں کے پاس کروڑوں قسم کا یہ علم ہے, اس کی اربوں قسم کی اس کی اقسام ہے حملہ کرنے کی. تو جس وقت یہ جادو حملہ کرتا ہے نا, جس وقت انسان کے اوپر, تو انسان ایسا 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 وہ جب جنات اور وہ جو موکل اور وہ جو اس کا جو ہے ایک باقاعدہ ایک عمل جب شروع ہو جاتا ہے تو انسان تڑپنا شروع کر دیتا ہے. انسان کی ہڈیوں میں سارے وجود میں درد اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے, اور وہ جو جب مرا ہوا ہوتا ہے آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, مر گیا ہے, اس کی جان چھوٹ گئی ہے, ہماری جان چھوٹ گئی. جب جادو والا شخص قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کہتی ہے کہ اس کو میرے اندر نہ اتارو, کیونکہ یہ جادو کی وجہ سے مرا ہے. اور جنات موکل اور اس جادو کا جو علم ہے وہ اس کو چمڑا ہوا ہے, وہ اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے, اس نے اس کو ہلاک کیا ہے, اور یہ میری قبر میں قیامت تک اس کو تنگ کرے گا. تو اس لیے یہ جو جادو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہوتی. اس میں ماں کے پیٹ میں بچہ ہلاک ہو جاتا ہے, بچہ پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتا ہے, بچے کو جھٹکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. انسان ٹھیک ٹھاک ہے, اس کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھپڑ مارتی ہیں, یا کچھ چیزیں اس کو بگا کر مارتی ہیں, یا کچھ اس کے گھر میں پتھر باری شروع ہو جاتی ہے, یا کچھ اس کے گھر میں اینٹیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں لوگ, تو یا اس کو بیماری گھیر لیتی ہے. اس میں بہت ساری تکلیفیں ہیں اور بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں. انسان قتل ہونے یا کرنے کی چکر میں بھی پڑ جاتا ہے. اور اس میں جو ریزن مین پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں انسان تڑپنا شروع کر دیتا ہے. اس کی جو تڑپ ہے وہ اس کے کنٹرول میں نہیں رہتی, اس کے اختیار میں نہیں رہتی, اور وہ ڈاکٹر اس کے پاس عاجز آ جاتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے میری آنکھوں کو کوئی شخص نکال رہا ہے, میرے کانوں میں درد ہے یا میری ہڈیوں میں درد ہے, وہ چیخو پکار کرتا ہے اور وہ ہاتھ پیر موڑ لیتا ہے. اس کی مختلف قسم کی اقسام ہیں. یہ جو میں نے آپ کو جھٹکے پڑنا یا اس میں تڑپنا یا اس میں مختلف قسم کی میں نے آپ کو یہ ہیڈنگ دی ہیں, تو اس میں انسان تڑپتا ہے, ایک بے اختیار ہو کر تڑپتا ہے, بہت زیادہ تڑپتا ہے, بہت زیادہ تڑپتا ہے انسان اس میں. اور تڑپ تڑپ کر اس کی چیخو پکار سے دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے, اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے. اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی جان چھوٹ گئی, ہماری بھی چھوٹ گئی. تو یہ نہ سمجھیں, اس کے وہ جو جب قبر میں جائے گا تو وہاں پر بھی اس کو ایک وہ جو اس کا جادو کا علم ہے اس کو ایک خاص اذیت دیتا رہے گا. تو اس کے لیے آپ نے جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جادو نے حملہ ہمارے بچے پر, ہمارے رشتہ دار پر, ہم پر کیا ہے, مجھ پر کیا ہے, تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے گلے میں تعویذ ڈالنا ہے. اگر میں آپ کے قریب نہیں ہوں, میرا تعویذ آپ کے قریب نہیں ہے, قرآن و سنت کا تعویذ آپ کے پاس کوئی ولی اللہ موجود ہے, تو آپ کو وہ جو تعویذ دے رہا ہے وقتی طور پر آپ اس تعویذ کو پہن سکتے ہیں, پہن لیں, آرام آئے گا. اور اس میں سب سے جو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سر کو نماز والی ٹوپی سے ڈھانپ لینا ہے. آپ مثال کے طور پر کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اس بات سے دیکھیں کہ پریشان ہیں, آپ کو میں اور بھی آپ کو آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوں, آپ کبھی بھی اس بارے میں سوچیں کہ آپ پریشان ہیں, مثال کے رزق کی طرف سے پریشان ہیں, تنگ دستی ہے, کوئی بھی پریشانی آپ کے ذہن میں, مایوسی, پریشانی آپ کے قریب آ رہی ہے, آپ پریشان ہیں, تو آپ جو ہے نا, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے نماز والی ٹوپی سے اپنے سر کو ڈھانپنا ہے, یا کسی پاک کپڑے سے اپنے سر کو ڈھانپ لینا ہے.
ایسے ڈھانپ لیں گے نماز کی ٹوپی سے، اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آ گئے ہیں، ہمارے ساتھ رحم فرما، ہمارے ساتھ تعاون فرما، ہمارے اوپر وہ علم اتار کہ ہم تنگ دستی سے نکل جائیں، فراخی رزق کی طرف آئیں، خوشحالی کی طرف آئیں، جادو سے ہمیں نجات دے، جادو کا علم ہمیں نواز۔ اس میں آپ نے نیکی کی طرف جانا ہے، آپ نے نیک کام کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرنی ہے، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے نوافل کی پابندی کرنی ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں دکان پر بیٹھا ہوں تو مختلف قسم کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، اذان بھی ہے، لوگ بھی گزر رہے ہیں، تو لیکن میں اب سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بناتا رہوں گا، مووی اور بناتا ہوں۔ اب کافی عرصے کے بعد میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، میں بیٹھا تھا روزے میں، تو اس میں آپ نے نیکی کی طرف آنا ہے۔ نیک آدمی کو بھی جادو جو ہے وہ پزل کر دیتا ہے، نیک آدمی کو بھی گھیر لیتا ہے، اور اس میں ایک نیک آدمی بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جو سب سے پہلے آپ کی جو مدد کرے گا وہ تعویذ ہے۔ اگر میں آپ کے پاس قریب نہیں ہوں، جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص بھی تعویذ دے رہا ہے وہ فی سبیل اللہ دے رہا ہے، ہدیہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہدیہ والا بھی مل جائے تو اس سے بھی آپ لے لیں، ہدیہ اگر اس نے مقرر کیا ہوا ہے تو اس کا ہدیہ دے کر بھی لے لیں، اور پھر آپ ایسے شخص کی طرف جائیں جہاں سے آپ کو ہدیہ نہ دینا پڑے، فی سبیل اللہ ہو، لیکن آپ جو چاہیں اس کی مدد کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، میں آپ کی ساری گائیڈ لائن کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آپ نے فوری طور پر کوشش کرنی ہے، میں یہ میڈیا کے اوپر اس کو لا رہا ہوں اور بڑی محنت سے لا رہا ہوں اور لاتا رہوں گا، اور بہت زیادہ مشرق سے مغرب تک کی جتنی دنیا ہے اس تک میں یہ لاتا رہوں گا، ازل سے ابد تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا تعویذ اتارا ہوا ہے، اس تعویذ کو سیکھیں۔ اگر آپ کو وہ تعویذ مل نہیں رہا تو آپ کے پاس جو شخص موجود ہے اگر وہ کہے کہ میں ہدیہ لوں گا تو آپ نے اس کو ہدیہ دے دینا ہے، تعویذ لے لینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ کے اور پھر آپ نے ایسے شخص کی طرف جانا ہے جو ہدیہ نہ لے، فی سبیل اللہ ہو، منت مراد کے طور پر آپ اگر اس کو کچھ دینا چاہیں تو وہ قبول کرے۔ ٹھیک ہے نا، اور آپ نے اپنے سر کو ٹوپی سے ڈھانپ لینا ہے، رات کو بھی ڈھانپ کر سونا ہے، دن میں بھی ڈھانپ کر سونا ہے۔ کچھ عورت اگر محسوس کرے اس کے پیٹ میں بچہ بیمار ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس عورت کو، کہ اس عورت کو اپنے سر کو نماز والی ٹوپی سے ڈھانپ لینا چاہیے اور فالتو بال اپنے جسم پر نہ آنے دے۔ اس کا بچہ آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اور کوئی تعویذ گلے میں جو نیک تعویذ ہو، اچھا تعویذ ہو، اس تعویذ کو آپ نے اپنے گلے میں ڈال لینا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تعویذ آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے، اس کے فائدے ہیں، اس کے نقصانات۔ نیک آدمی کے پاس جانا ہے، اگر نیک آدمی ہدیہ بھی مانگے تو وقتی طور پر آپ نے ان سے لے لینا ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے میرا نمبر کسی بھی طریقے سے ڈائل کر کے جوابی لفافے کے ذریعے فی سبیل اللہ تعویذ منگوا لینا ہے۔ آپ کے بچہ پیٹ میں جھٹکے ڈال رہا ہے، بچہ پیٹ میں بیمار ہے، آپ نے قرآن سر کو ڈھانپ لینا ہے 24 گھنٹے کے لیے، اور خصوصی طور پر فجر سے ظہر تک کے ٹائم کے لیے۔ اگر آپ کسی ٹائم آپ اپنا مقصد ہے الجھ جائیں یا پزل ہو جائیں سر ڈھانپنے کی وجہ سے، تو کچھ دیر کے لیے آپ 2-4 منٹ کے لیے آپ جو ہے نا آپ اتار سکتے ہیں کپڑے کو، لیکن کوشش کرنی ہے۔ اور جب آپ کھانا کھائیں، جب آپ واش روم میں جائیں، آپ کا سر جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی جو ہے اس میں آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، سر کو ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو دوائی لینے سے کم نہیں ہو رہی، دوائی لیتے ہیں، دوائی لینے کے باوجود بھی بڑھ رہی ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، ان کی سنت نبوی اور آپ کے حکم کے مطابق اپنے سر کو پاک کپڑے سے ڈھانپ لیا ہے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، احتلام والے کپڑے ہوں، ماہواری والے کپڑے ہوں تو یا ہم بستری والے کپڑے ہوں، شرعی طریقہ سے گندے ہوئے کپڑے ہوں، ان کو کوشش کر کے جلدی سے جلدی تبدیل کر لینا ہے۔ اور وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے، پاک بستر ہونا چاہیے جہاں پر آپ بیٹھیں، پاک کمرہ ہونا چاہیے جہاں پر آپ بیٹھیں۔
تو جس وقت آپ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، تو جب وہ بچہ آپ کا پیدا ہوتے ہی جب وہ اس دنیا میں باہر آئے، تو اس وقت آپ نے فوری طور پر اس کے سر کو ڈھانپنا ہے پہلے ہی، کہ یا اللہ ہم اس کو تیری پناہ میں دے رہے ہیں، اس کو ہر علم سے، ہر روحانی طاقت سے، ہر چیز سے، ہر برائی سے، ہر بیماری سے، پریشانی سے اس کی ہمارے بچے کی مدد فرما، ہم اس کے سر کو ڈھانپ رہے ہیں، اور ایک برکت کا تعویذ ہوتا ہے پلانے والا، وہ اس کو پلائیں۔ اور اگر وہ بچہ سر کے ڈھانپنے سے گھبراہٹ محسوس کرے، بالکل پتلا کوئی بھی باریک کپڑا جو ہے اس سے آپ نے اس کو ڈھانپ دینا ہے، تو اس کو ڈھانپنے سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہوا ہے، سر کو جتنا آپ ڈھانپ کر رکھیں گے اتنا ہی آپ خوشحالی کی طرف آئیں گے، جتنا آپ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں گے آپ اتنا ہی خوشحالی کی طرف آئیں گے۔ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ سر کو ڈھانپنا صرف سنت ہے، نا، یہ سنت تو ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے، لیکن اس کو ڈھانپنے کے فوائد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ سر کو ڈھانپا نہیں تو گناہ ہے، اگر سر کو نہیں ڈھانپ رہے تو گناہ ایسا نہیں ہے کہ مقصد، لیکن آپ نے اگر روحانی، ظاہری، باطنی ترقی کرنی ہے تو آپ کو سر کو ڈھانپنا پڑے گا۔ سر کو آپ ڈھانپیں گے، ڈھانپ کے رکھیں گے پاک کپڑے سے، آپ آہستہ 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 خوشحالی کی طرف آتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے پہلے فرائض کی تبلیغ حاصل کرنی ہے، پھر نوافل کی تبلیغ حاصل کرنی ہے، پھر قرآن کی طرف جانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر روزے کی طرف جانا ہے، فرض روزہ اگر فرائض روزے کی تبلیغ حاصل کرنی ہے، پھر نفل روزے کی تبلیغ حاصل کرنی ہے۔ یہ تبلیغیں جو ہیں یہ ساری سیکھنی ہیں، اور جادو کا توڑ سیکھنا ہے، پریشانی کا توڑ سیکھنا ہے، اپنے پاؤں مضبوط رکھنے ہیں، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ کوئی آپ کو قتل کرنا چاہے، کسی کو آپ قتل کرنا چاہیں، ایسے وہم میں، ایسے شکوک و شبہات میں نہیں پڑنا ہے، پیار اور محبت سے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو خوشی میں رکھنا ہے، مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے، خوشحالی رکھنی ہے۔ اور اس کے لیے آپ کو تعویذ حاصل کرنا پڑے گا۔ آپ نے کسی بھی طریقے سے، مادی دور ہے، میرے نمبر پر کال کر کے ویسے بھی معلومات لے سکتے ہیں، اور میرے نمبر پر کال کر کے آپ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں۔ تعویذ آپ کو مجھ سے لکھا ہوا منگوانا پڑے گا، اس کا ہدیہ نہیں ہے، ویسے آپ منت مراد کے طور پر مجھے دینا چاہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کی ابھی اور بھی تبلیغ میں شام کو کروں گا۔ آپ نے اپنے سر کو ڈھانپنا ہے، عبادت کرنی ہے، فرضی روزہ رکھنا ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے، فرائض کی پہلے پابندی اختیار کرنی ہے، پھر نفل کی پابندی اختیار کرنی ہے، کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھنا، نیکی کرنی ہے، جتنی زیادہ نیکی کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ خوشحالی کی طرف آتے چلے جائیں گے۔ تعویذ بہت ضروری ہے، پیسوں میں رکھنے کا تعویذ حاصل کریں، گھر میں لٹکانے کا تعویذ حاصل کریں، اگر کوئی جسم میں کسی مقام پر درد ہے، گردے کی پتھری ہے، اس کا تعویذ حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کال کریں، 0321 60 42 143 میرا نمبر ہے، موبائل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، ایمو نمبر ہے، اس پر کال کریں۔ فیس بک میں آئی ڈی ہے MIK محمد عمران خان، آپ اس پہ سرگودا فرام سرگودا ہیں جی، تو آپ اس پہ بھی آپ رابطہ کریں، میسنجر میں، واٹس ایپ میں، ایمو میں، ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم، میں پھر بھی آپ سے ابھی بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، تھوڑا بیزی ہوں میں، پھر کال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔